السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کہتی ہیں کہ بیٹیوں کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے، یہ کہنا جائز ہے؟ تو میں کہوں گا کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے ایسی بات زبان سے نکالنی صحیح نہیں ہے، کیونکہ نصیب کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں کہ کس کے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ سراپا غیب ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کس کے نصیب میں کیا لکھ رکھا ہے۔ اس لیے اس سے ڈرنے کا کیا معنی رکھتا ہے جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ بھائی ڈر تو اس سے لگتا ہے جو بظاہر کوئی چیز ہے اس سے ڈرنا چاہیے، لیکن جس کا پتہ ہی نہیں ہے اس سے ڈرنے کا کیا معنی ہے؟ اور نصیب اللہ نے مقرر کی ہے، اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ نصیب سے ڈرنا یہ تو گویا کہ اللہ سے بدظنی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ ایک مسلمان کو حسن ظن رکھنا چاہیے، حسن ظن ہونا چاہیے رب کائنات سے۔ کبھی بھی اللہ کے سلسلے میں بدگمانی کا انسان کو شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو بیٹیوں کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے کہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ سے حسن ظن نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ کے سلسلے میں بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں ہمیشہ خیر کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ شر نہیں کرتا ہے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ خیر ہی کرتا ہے اپنے بندوں کے حق میں، کبھی شر اور برا اللہ چاہتا ہی نہیں اپنے بندوں کا، ہمیشہ خیر چاہتا ہے۔ اور ہم جس کو شر سمجھتے ہیں، اگر اس کی حقیقت کا ہمیں پتہ چل جائے، اس کے اندر اللہ کی جو حکمتیں پنہاں ہیں اس کو معلوم کر لیں، تو اس کو سمجھیں گے، کبھی شر تصور نہیں کریں گے، خیر ہی مانیں گے۔ مثال کے طور اس کی مثال دیکھو، کتنے واقعات ہوتے ہیں۔ انسان دوڑتا ہوا ایئرپورٹ پہنچتا ہے، جہاز چھوٹ جاتا ہے، اس کو متعین دن وہاں پہنچنا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ میں تو فلاں دن نہیں پہنچ پایا، اب کیا ہوگا؟ حیران ہوتا ہے، چھوٹنے پر افسوس ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کو یہ خبر آتی ہے کہ یہ جہاز جا کر فلاں جگہ گر گیا اور جتنے سوار تھے سب کام آ گئے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا نہ جانا، جہاز کا چھوٹ جانا میرے حق میں کتنا بہتر تھا۔ اولے والا میں تو اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ ڈیوٹی پر نہیں پہنچ سکا، تاخیر ہو گئی، لیکن جب اس کو اس کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو بچا لیا۔ تو ایسے ہی تمام کاموں کے سلسلے میں یہی ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ جو کرتا ہے اپنے بندے کے حق میں خیر ہی کرتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور پنہاں ہوتی ہے، گرچہ کی ہمیں جو اول وہلا میں پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ تو نصیب کے سلسلے میں، قضاء و قدر کے سلسلے میں، قسمت کے سلسلے میں پہلے ہی سے وسوسوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی بدگمانی کا شکار ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کے حق میں وہی کرتا ہے جو بندے کے حق میں بہتر ہو۔ اگر یہ حسن ظن پیدا ہو جائے تو الحمدللہ خیر ہی خیر حاصل ہوگا، دنیا میں بھی خیر حاصل ہوگا، آخرت میں بھی خیر حاصل ہوگا۔ اس لیے ایسے کلمات اپنی زبان سے کبھی بھی نکالنا نہیں چاہیے کہ مجھے بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ بیٹیاں بڑی خوش قسمت ہیں، بیٹیاں بڑی خوش قسمت ہیں، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت رکھی، بڑی خوش قسمت ہیں بیٹیاں۔ اگر ان بیٹیوں کی صحیح کفالت ہم کر لے جائیں، ان کی صحیح تربیت کر لے جائیں، ان کو مسلمان بنا لے جائیں، اور ان کی جو ہے خدمت کر کے جو ہے ان کی شادی بیاہ کے مراحل کو حل کر لے جائیں، تو انشاءاللہ یہی بیٹیاں ہمارے لیے کفارہ بنیں گی قیامت کے دن جو ہے۔ تو یہ بیٹیاں بڑی خوش قسمت ہیں، کوئی بھی بیٹی بدقسمت نہیں ہوتی۔ وصلی اللہ علیہ نبی محمد
وعلى آله وصحبه